الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما جاء في الحديث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جن جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے وہ قریب قریب آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ سامنے بیٹھنے سے زیادہ بات سمجھ آتی ہے۔ ہاں، جس کو کوئی تکلیف ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتا ہے، کمر میں درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جی، آج کا دن سردار مہینے کا سردار دن ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو رب العالمین نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اس کا آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، تو آج کے یہ جو جمعہ ہے، اس سے پہلے چونکہ آپ تمام حضرات نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیازمندی، عاجزی، انکساری، دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا اور پھر وقتاً فوقتاً تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسلمانوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے۔ پورا مہینہ کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے۔ اب یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ بڑا اہمیت کا حامل دن ہے۔ بعض دفعہ عام الفاظ میں اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب ہمیں یہ اشتیاق تھا کہ یار رمضان آ رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، آج ہے، 2 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، اور آج کا دن یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ رمضان کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کے اندر ہمیں تھوڑی سی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ پورا مہینہ گزر گیا اور آج آخری روزہ ہے اور آخری جمعہ ہے، تو ایک مسلمان اس بات کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبادات کی ہیں وہ کس لائق ہیں۔ دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ چونکہ بخشش کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔
کتنے لوگوں کو نجات ملتی ہے؟ 10 لاکھ لوگ وہ جو جہنم کے مستحق بن چکے تھے، رب العالمین محض اپنے کرم سے ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آگے آتا ہے، فرمایا کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے نا، یہ جو آج کا آخری دن ہے، آخری افطاری ہے، فرمایا آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کریں گے کہ جتنا پورے رمضان میں کی ہے۔ تو آج مزدوری دینے کا دن ہے نا، آج اللہ تعالیٰ سے اپنی مزدوری پر اجرت لینے کا دن ہے، جو ہم نے محنت کی ہے اس پر اجرت لینے کا دن ہے، لیکن ہمیں چونکہ احساس نہیں ہوتا، ہم اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جو ہے، جمعۃ الوداع، میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کے اندر بندہ اپنا محاسبہ کرے، دیکھے یار میرے کتنے اعمال کی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کتنے اعمال کیے ہیں اور کتنی مجھ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ اگر پورا اچھے طریقے سے کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیری توفیق سے ہوئے، میں تو کچھ نہیں تھا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اور یقیناً ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ آج آخری دن ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں کمزور ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں لیکن پورا نہیں کر سکا۔ ہاں جی، تو جو بندہ معافیاں مانگے گا، عاجزی کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جمعۃ الوداع آ گیا، سٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں، نوجوان جو ہے نا ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، بس جی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح بھائی بندہ کہتا ہے وہ ساری برکات جو رمضان لے کے آیا تھا نا، وہ ساری کی ساری چلی گئی ہیں۔ اب ہم نے ہر نیک کام کو الوداع کہہ دینا ہے۔ جو ہم نے تلاوت شروع کی تھی، ذکر شروع کیا تھا، نمازیں ہم نے پابندی کے ساتھ شروع کی تھی، تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع کی تھی، نوافل کی پابندی شروع کی تھی، تہجد کی پابندی شروع کی تھی، اشراق اور چاشت کی پابندی شروع کی تھی، آج کہتے ہیں اب یہ جمعۃ الوداع ہے، ابھی سب کچھ وداع ہو گیا۔ یہ بہت خسارے والی بات ہے، یہ بہت ہی خسارے والی بات ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے تو آپ دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ مطلب کیا ہے بھیجنے کا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، گناہوں سے بچنے والے کو، گناہوں سے دور رہنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں بھی بندہ متقی رہے، رمضان کے بعد پورا سال بھی بندہ متقی رہے۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ بھئی یہ ایک مشق ہے، اللہ تعالیٰ نے نا اس کے اندر ایک جائز کام اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیے ہیں۔ جس طرح کھانا پینا دن کے وقت، رات کے وقت حلال کھانا ہے تو جائز تھا نا ہمارے لیے، اسی طرح حلال بیوی کے پاس جانا جائز تھا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ بھئی کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو مشق کروا رہے ہیں کہ بھئی تم نے اللہ کے احکام کی پاسداری کرنی ہے۔ وہ چیزیں جو ساری زندگی پورا سال میں نے حرام کی ہیں، ان کی حرمت کتنی زیادہ ہوگی، یہ ان کے لیے مشق ہے اصل میں۔ تو پہلی بات یہ عرض کی میں نے آپ کو کہ بھئی رمضان کا آنے کا مقصد اور پھر ابھی جمعۃ الوداع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آخری جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے نفس کی مان کر اس کو ضائع نہ کریں ہم لوگ۔ اور دوسری بات ابھی عید کا موسم آ گیا نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں نے ابھی کیا کرنا ہے، ابھی سے شروع ہو چکا ہے، بلکہ سٹیٹس لگیں گے۔ کیا ہوگا؟ سٹیٹس لگیں گے۔ سٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ آپ لوگ انگریزی والے ہیں، اوقات نا، اوقات کہتے ہیں، اپنی اوقات کو کہتے ہیں نا، تو سٹیٹس لگائیں گے کہ رمضان کے بعد ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم نے ناچنے گانے والیوں کا سٹیٹس لگانا ہے، ہم نے گانے بجانے لگانے ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں آپ کہ بھائی وہ سٹیٹس پر بھی لگا رہے ہیں، فیس بک پر بھی سینڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی بھیج رہے ہیں، اور ٹک ٹاک پر بھی، اور پتہ نہیں جو بھی ان کو کوئی جگہ میسر آتی ہے وہاں پر گانے بجانے، لاہو لعاب، یہ چیزیں بھیج رہے ہیں۔ بھائی بندہ دیکھے کیا میری یہی اوقات ہے؟ ہاں سٹیٹس لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا بھائی جو بندہ جو اس سے نکل رہا ہوتا ہے پھر اس بندے کی اوقات وہی ہے نا۔ تو جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ہم لوگ نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔
اچھا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما بعثت معلما، ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما جاء فی الحدیث فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے والا بنا کر بھیجا اللہ نے، اور ایک حدیث میں فرمایا انما بعثت لاقصر المعازف، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑ دوں۔ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دینا نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اور ہم نے اسی کو ترویج دینی ہے، ہم نے اسی پر کوشش کرنی ہے، اسی کو ہم نے اتنا عام سمجھنا ہے کہ یار یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ اچھا پھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا گناہ، انسان کی ذات تک ایک گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو متعدی ہوتا ہے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ آگے پھیلتا ہے، آگے پہنچتا ہے۔ تو گناہ تو ویسے بھی گناہ ہے، اس سے ہی اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن جو بندہ گانے سن رہا ہے وہ گناہ کر رہے ہیں نا، مطلب لہو لعب دیکھ رہا ہے، ہاں وہ ننگے ڈانس دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو گناہ کر رہے ہیں نا۔ لیکن یہ تو گناہ اپنی ذات کا ہے نا، جو آگے بھی بھیج رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا گناہ بھی اپنے سر لے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ بھائی اپنا خود تو گناہ کیا ہی کیا ہے، لیکن دوسروں کے گناہ بھی اپنے متھے لے لیے بغیر کسی بات کے۔ مطلب مجھے ایک بات بتائیں، اس نے اگر کسی کو بھیج دیا تو اس کو کیا مزہ آ جائے گا؟ دیکھیں آج ہماری روحیں جو ہے نا وہ کمزور ہو چکی ہیں، گانے بجانے سنتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں جی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہیں مزہ آ گیا اس میں، ہاں جس طرح وہ خارش کرتے ہیں نا، کھجری والا بندہ خارش کرتا ہے نا، اس کو بڑا مزہ آتا ہے خارش کرتے ہوئے، اس سے اگر آپ پوچھیں نا وہ کہے گا اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ لیکن تکلیف بعد میں ہوتی ہے۔ یہی گانوں وغیرہ ان ساری فحاشی کا یہی مطلب ہے کہ پہلے مزہ آ رہا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کتنی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب بندہ خود سن رہا ہے یہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن جب یہ آگے بھی بھیج رہا ہے تو اس میں اس کے لیے کیا مزہ ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اسٹیٹس لگا دیا، آپ نے آگے اس کو بھیج دیا، آپ نے یوٹیوب چینل پر چڑھا دیا، آپ نے ٹک ٹاک پر چڑھا دیا، آپ نے فیس بک پر سینڈ کر دیا، آپ کو کیا مزہ آئے گا اس میں؟ آپ کے لیے کوئی فرحت کا سامان ہے اس میں؟ کھجلی والا ہی صحیح لیکن ہے نہیں ہے نا۔ کتنی بیوقوفی ہے، کتنی نہ سمجھی ہے اس بات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پر بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ نقصان کتنا بڑا ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ ابھی یہ جو عید مبارک کا میسج آئے گا نا، عید مبارک کہتے ہیں، یاد رکھیں ایک دوسرے سے سلام دعا کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایسے نہیں کرنا کہ بھائی اس کو فحاشی کی طرف لے جائیں، برائیوں کی طرف لے جائیں، گانے بجانے کی طرف لے جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فحاشی اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہماری پورے مہینے کی محنت ضائع نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ذرا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے بالکل بے غم ہونا ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنی محنت کی ہے یار، پورا مہینہ، چھوٹی سی محنت تو نہیں تھی نا، پورا مہینہ کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا، ہاں صبح سے شام تک اپنے زندگی کے سارے معاملات آگے پیچھے کر لیے، رات کو آپ گھنٹوں تراویح میں کھڑے ہوئے، صبح سحری کے وقت آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، سب کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں جا کے بندہ جو ساحل پہ آ کے ڈوب جائے تو کتنے خسارے والی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں نا، تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، یہ جو عید کا دن آتا ہے نا، پھر سفید کپڑوں والے سب سے آگے ہوتے ہیں، اس طرف جانے میں بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چونکہ شیطان کی نظر زیادہ ان پر ہے نا کہ تو ذرا پتر لگنے نا، تو ادھر آ میرے کول، ٹھیک ہے جی، تو بھائی کدھر جا رہا ہے، تجھے میں کیوں چھوڑوں؟ تو بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری بات،
ہمارا دین جو ہے یہ دین اعتدال ہے، درمیانہ دین ہے، اس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہمارے دین کے اندر افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط ہے، نہ حد سے تجاوز کریں گے نہ جو حکم ہے اس کو چھوڑیں گے ہم۔ لیکن بعض کم علم اور کم نصیب لوگوں نے اس کے اندر بھی اپنا زور لگا لیا ہے، خاص کر یہ جمعۃ الوداع ہے، آج کا جو جمعہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جائز کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اپنے سے بنا کر اپنے پیٹ سے نکال کر پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں اور کیا کیا باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے دین کے اندر بدعات شامل کر لیتے ہیں، سنت کے بجائے بدعت آ جاتی ہے زندگی میں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ آج کے دن کا وہ قضاء عمری ہے، قضاء عمری کے نام سے جس کو یاد کرتے ہیں نا، آپ نے بلکہ ابھی تک دیکھ لیے ہوں گے، بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، گروپوں میں میسج کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے سادہ مسلمان کیا ہوتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے بھائی نماز قضا ہو گئی تو اس کے بعد کوئی قضا نہیں ہے، بس بات ختم ہے، توبہ کرو بس، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے بھائی کہ قضا ہوتی رہے، پورا سال خیر ہے، لیکن جب رمضان کا آخری جمعہ آ جائے نا تو بس اس کے اندر مخصوص طریقے سے 4 رکعت پڑھ لیں، آپ کی ساری قضائیں ختم ہو گئی ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے فرمایا من نسی صلاتہ، جو بندہ اپنی نماز کو بھول جائے، فرمایا فلیصلی اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آ جائے تو وہ اس کو پڑھ لے، اور فرمایا لا کفارۃ لہا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے، پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کفارہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ بھول جائے یا اس سے غفلت سے نماز رہ جائے تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس نماز کو کیا کر لے، اس نماز کو کیا کر لے، پڑھ لے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کو 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ جنگ کے اندر جنگ چل رہی تھی تو نبی علیہ السلام کی چونکہ وہ کفار کے ساتھ مٹھ بھیڑ تھی، آمنا سامنا تھا، تو ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی نماز بھی دیر ہو گئی۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب رات کا کافی وقت گزر گیا، فرمایا کہ اذان دو، انہوں نے اذان دی، پھر اس کے بعد اقامت دی، اور فرمایا کہ ظہر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ پھر اقامت ہوئی، پھر نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد تیسری بار اقامت ہوئی، نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد چوتھی بار اقامت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی جو جہاد جیسے امر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کفار کے ساتھ جنگ کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہیں، تو بھائی یہ وہاں پر جب معافی نہیں ہے تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو ان خیالات کے اندر نہ رکھیں، چونکہ دین کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنانا شروع کر دیا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی کے مطابق نہیں ہوگی اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فرمایا کہ پھر میری اتباع کرو۔ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کے مطابق جو کام ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے ہمیں جتنا مرضی اچھا لگ جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، یہ جو میں نے قضاء عمری کا چھوٹا سا مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کو حساب کرنا چاہیے، قضا کرنی چاہیے نمازوں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ اگر ایک بندے کی 20 سال پہلے کی نماز بھی رہ گئی ہے نا، فرمایا اس کا بھی قضا کیے بغیر اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بہت پہلے کی رہ گئی ہے یار ابھی کیا، تو فرمایا 20 سال پہلے کی بھی رہ گئی ہے، پھر بھی اس کو قضا کیے بغیر اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی قضائے عمری کریں، 4 رکعت ایسے ایسے پڑھیں، یہ بات بھی غلط ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ عرض کرنی ہے، صدقہ فطر، صدقہ فطر آپ حضرات کے علم میں ہے، مسائل آپ حضرات سنتے رہیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر اس بندے پر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ والے پر زکوٰۃ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے، بس ابھی موجود ہے مال تو بس ابھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے۔ اور جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا کر رہا ہے تو پھر بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے کہ جو صدقہ فطر نہ ادا کرے۔ اور روایات بہت زیادہ ہیں، فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گڑبڑیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہے یہ صدقہ فطر۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے، آج ادا کریں، صبح عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں، جو لوگ مستحق ہیں نا ان کو ادا کریں۔ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی کہ بھئی اگر عزیز و اقربا میں لوگ ہیں تو وہاں پر ادا کریں، وہاں پر نہیں ہیں تو پھر آپ محلے میں دیکھیں۔ اور اگر سب سے بہتر مصرف، پھر میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ مدرسے کے طلباء ہیں، سب سے بہترین مصرف، سب سے بہترین مصرف مدرسے کے طلباء ہیں۔ کیوں کہ بھئی ایک تو دین کے ساتھ تعاون ہے، ایک تو محتاج کی مدد ہے نا، دوسرا دین کے ساتھ بھی تعاون ہے۔ یہ بچہ پڑھے گا، یہ خرچہ چلائے گا اس سے، یہ اپنا پڑھے گا، پڑھائے گا، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو صدقہ فطر ان کو دینا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی نا کہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ کہتے تھے یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں نا ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ بکھر جائیں، یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ بکھر جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور کہتے تھے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے نا وہاں سے ہم ذلیل لوگوں کو عزت دار لوگوں سے الگ کر کے ان کو نکال دیں گے۔ مسلمانوں کا کہتے تھے۔ آج بھی تمام کفار کو آپ دیکھ لیں، یہود و نصارہ ہیں، ہنود ہیں، جتنے بھی کفار ہیں یا جو لوگ ہماری ان کی سازشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا بھی آج یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ مدرسے والوں پر خرچ نہ کرو، یہ جو اللہ کی رسول کا دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان پر خرچ نہ کرو تاکہ ان کی جمعیت ختم ہو جائے۔ لیکن مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے کہ سارے مسلمان خرچ کر رہے ہیں، ڈٹ کے کر رہے ہیں اور بہت بڑے اجر لے رہے ہیں۔ اور جس دور کے اندر جتنا مشکل ہو جائے نا، جتنا پروپیگنڈا زیادہ ہو، اس دور کے اندر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ منافقون میں آگے فرمایا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، فرمایا کہ تم لوگ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ فرمایا کہ جب ایسا دن آ جائے گا کہ جس دن کے اندر کوئی دوستیاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پھر تم میں سے کوئی کسی ایک بندے کے پاس موت آ جائے گی، وہ بندہ یہ حسرت کرے گا فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے تھوڑا سا دیر کر دے میں تاکہ اپنے مال کو خرچ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، آخر میں جا کر انسان یہ بھی حسرت کرے گا۔ تو بھائی اپنا صدقہ فطر آپ نے خرچ کیا ہے، ویسے صدقات خیرات ہیں وہ بھی آپ خرچ کریں، پورے سال کے اندر آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی یہ نیک لوگوں پر خرچ کیا کریں، جو صبح سے لے کے رات تک قرآن پڑھتا ہے، جو صبح سے لے کے رات تک قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے وہ نیک نہیں ہے تو پھر نیک کہاں سے لائیں گے ہم؟
ہاں دیکھو نا یار، جو بندہ قرآن اس کے سینے میں ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کا بندہ ہے، یہ نہ مانگے دعائیں پھر بھی اس کو اتنا دوں گا کہ جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے زیادہ دوں گا. ہاں اللہ کے یہاں اس کو اتنا احترام ہے اور ہم کہتے ہیں یار فضول ہے. ہاں ہمیں تو اعتراضی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. تو آپ نے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے. اور آخری بات، صدقہ فطر کا پتہ ہے نا کتنا ہے؟ اس مرتبہ 300 روپیہ ہے. نصف سا گندم ہوتی ہے یا پورا سا جو کشمش یا کھجور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. سا کے وزن کے اندر تھوڑا سا فرق بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پیسوں کی مقدار میں اگر آپ دیکھیں تو اس مرتبہ 300 روپیہ ہے صدقہ فطر. ٹھیک ہے، جو احتیاط کر کے پورا اچھے طریقے سے بندہ ادا کر سکے وہ 300 روپیہ ہے. تو صدقہ فطر بہرحال ادا کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ بھئی عید کی نماز آ رہی ہے. اچھا ہمارے نا اکثر ساتھی، کل وہ شاہ جی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، میں نے دیکھا، میں بڑا ہنسا بھی ہوں. فرمانے لگے بھائی 5 منٹ نکال کے عید کا طریقہ سیکھ لو، ورنہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اگر اس نے بھی غلط کیا تو ہمارا بھی بیڑا غرق. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بہت آسان طریقہ ہے، لیکن بھول جاتا ہے انسان ہے، چونکہ 1 سال کے بعد نماز آتی ہے. ہاں جی، چھوٹی عید کی 1 سال کے بعد آتی ہے، بڑی عید کی 2-2.5 مہینے کے بعد آ جائے گی، تو بندہ بھول جاتا ہے. بہرحال تو میں آپ کو مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں، آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. عید کی نماز جو ہے نا، عید کی نماز کا وقت صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اشراق سے لے کر زوال تک عید کی نماز کا وقت ہے. عید الفطر میں تھوڑی سی دیر کر لیں تو بہتر ہے، عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی دیر نہیں کہ بہت دیر ہو جائے. اچھا پھر طریقہ کیا ہے؟ اچھا عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے نا، وہ کہنے لگے، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یار آپ ہماری مسجد میں عید کی نماز پڑھا لیں. تو انسان ہے بھول جاتا ہے، کہتے ہیں میں مصلی پہ کھڑا ہوں تو اب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اقامت کہو. کیا کہو؟ اقامت کہو. پیچھے جو مقتدی ہے وہ کہتے ہیں اقامت نہیں ہوتی، کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اقامت کہو. ٹھیک ہے جی، تو انسان ہے بھول جاتا ہے. وہ تو چلو مولانا صاحب بھول گئے، تو کبھی آپ یہ نہ ہو کہ آپ نے اقامت شروع کر دیں. اصل میں اذان اور اقامت یہ 5 نمازوں کے لیے ہے، 5 نمازوں کے لیے ہیں اور جمعے کے لیے ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت. نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، وتر ہیں، صلاۃ استسقاء ہے، ہاں سورج گرہن کی نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں، نماز جنازہ ہے، جتنی بھی یہ نمازیں آپ کو لگتی ہیں نا، ان کے اندر اذان اور اقامت نہیں ہے، سوائے 5 نمازوں کے اور جمعے کے، ان کے اندر اذان اور اقامت ہے. یہی مسنون ہے. اور پھر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے عید کی نماز کے لیے، تو کھڑے ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت باندھنی ہے. نیت یاد ہے جی؟ آسان بتا دوں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے بس. 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں نا، یا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جو آپ، اس کی جو نیت ہے واجب نماز ہے، یہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے بس. تھوڑا سا اضافہ ہے، آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز واجب عید کی، عید الفطر کہہ دیں عید کی یا عید الفطر کہہ دیں، تو مع زائد 6 تکبیروں کے یا 7 زائد 6 تکبیروں کے. ٹھیک ہے جی، اور حاضر پیچھے امام کے اللہ اکبر، نیت ہو گئی. یہ آپ زبان سے کہہ دیں یا آپ اس کے علاوہ دل میں نیت کر لیں، پھر بھی آپ کی نیت ہو جائے گی. آسان ہے نیت. 2 رکعت نماز واجب عید کی، عید الفطر کی، ہاں 7 زائد 6 تکبیروں کے، حاضر پیچھے امام کے اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، آسان ہے نا؟ اچھا یہ تکبیر کہنے کے بعد اب آپ نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام صاحب نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ سے پہلے ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد امام صاحب اب 3 تکبیریں کہے گا. عید کی جو 6 تکبیریں ہم نے کہی تھی نا، تو پہلی رکعت میں 3 کہے گا. اب کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دے گا، اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دے گا، اللہ اکبر، اور تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری طرف متوجہ ہو جائیں گی. تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دے گا، اور اس طرح پھر اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں لائے گا، 1 رکعت مکمل کرے گا.
اور دوسری رکعت میں امام صاحب اٹھ کے سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا اور ساتھ سورت ملائے گا. سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے اب امام صاحب 3 تکبیریں کہے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تینوں میں ہاتھ چھوڑ دیے. اللہ، اب چوتھی میں کانوں کی طرف ہاتھ نہیں لے کے جانا. اب اللہ اکبر کر کے رکوع کی یہ تکبیر ہے. تینوں میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیے، اور چوتھی میں چھوڑے ہوئی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اللہ اکبر کے. کیوں؟ وہ کس کی تکبیر ہے؟ رکوع کی تکبیر ہے نا، جو آپ عام طور پر کہتے ہیں. اس طرح کر کے یہ مکمل اپنی رکعت مکمل کر لے گا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ چلیں آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. میری طبیعت بھی کافی خراب ہے، مجھ سے بولا بالکل نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی. ابھی 102 سے اوپر بخار تھا مجھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو چند مسائل بتا دوں. آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جتنی بھی نمازیں ہیں، جن تکبیرات کے بعد آپ نے کچھ پڑھنا ہے نا درمیان میں، وہاں پر آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری نمازوں کو، نماز جنازہ یہ وہ ساری چیزیں لے لیں. جن تکبیرات کے بعد آپ نے کچھ پڑھنا ہے تکبیر کے بعد، اس میں آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اور جن تکبیرات کے بعد، تکبیر کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، تو وہاں پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں آپ نے. اب مجھے بتائیں آپ، جب ہم نے پہلی رکعت کی تکبیرات کہی تھی اللہ اکبر، تو ہم نے چھوڑ دی تھی نا، پڑھنا کچھ نہیں ہے نا. دوسری تکبیر اللہ اکبر، چھوڑ دی تھی، کچھ نہیں پڑھنا. تیسری تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ دیے. کیوں؟ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسری رکعت میں آپ دیکھیں، پہلی تکبیر کہی، چھوڑ دی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہی رکوع میں تھا. نماز جنازہ کا آپ کو بھول جاتا ہوگا کہ یار کان کیا کریں، ہاتھ باندھیں، چھوڑیں، کیا کریں. وہاں پر بھی بھول جاتے ہیں نا بھائی. وہاں پر تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا. اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے آپ نے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھ باندھنے ہیں، جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا وہاں پر ہاتھ نہیں باندھنے. بات یاد رہے گی ابھی آپ کو؟ وہ قاعدہ یاد رہے گا ابھی آپ کو؟ اچھا، پھر عید کے اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی پہلی رکعت کی تکبیریں نکل گئی ہیں، کوشش کریں کہ ٹائم پر آئیں. بھائی عید کے دن بھی لیٹ کرنا کتنی بری بات ہے. لیکن تکبیریں نکل گئی، امام صاحب نے آگے قرات شروع کر دی. اب اس کو چاہیے کہ یا کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا نا، اس کے بعد یہ 3 تکبیریں کہے گا. 3 تکبیریں کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا بس. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں. امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اب یہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو یہ قوی امکان ہے کہ بھائی میں تکبیریں کہہ کر رکوع میں پہنچ جاؤں گا، تو کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ لے اور پھر رکوع میں پہنچ جائے. لیکن اگر یہ شبہ ہے کہ بھائی امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے وہیں سے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں ہاتھ اٹھائے بغیر اس نے 3 تکبیریں کہہ لینی ہیں. لیکن اگر امام صاحب اس کی تکبیر جاتے ہیں کہ تکبیر اس نے کہی اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو باقی تکبیریں اس کو معاف ہوتی ہیں. بات سمجھ آئیے؟ یہ کب ہے؟ جب وہ تکبیرات کے بعد پہنچا یا رکوع میں چلا گیا امام. 2 مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا یہ ہے کہ امام صاحب اس سے 1 رکعت پوری نکل گئی ہے، مقتدی جو آیا اس سے 1 رکعت پہلے کی پوری ضائع ہو گئی ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب اس کا یہ ہے کہ دوسری رکعت تو اسی طرح امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا، لیکن جب اپنی رکعت بعد میں ادا کرے گا تو یہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، پہلے ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ. اب یہاں پر تکبیرات نہیں کہنی. ویسے پہلی رکعت کی جگہ کون سی تھی؟ ثنا کے بعد تھی نا، لیکن اب یہاں پر کوئی تکبیر نہیں کہنی. اب جا کر ہم نے جس طرح دوسری رکعت میں تکبیرات کہی تھی نا، وہاں پر جا کر ہم نے کہنی ہے. اور دوسری رکعت میں کہاں پر کہی تھی ہم نے؟ رکوع سے پہلے. کہاں پر کہی تھی؟ رکوع سے پہلے. لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پر کہہ لے تو نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. نماز اس کی بھی پہلے اگر ثنا کے بعد بھی کہہ دے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں کہنا افضل ہے، چونکہ یہ پہلے والا عمل کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا دوسری رکعت کی تکبیرات میں 1 رکعت تو چلی گئی، دوسری رکعت کی تکبیرات میں یہ نہ پہنچ سکا بلکہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب بھی وہی حکم ہے، اگر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں تو کہہ لے، نہیں کہہ سکتا تو رکوع میں چلا جائے اور تکبیرات کہہ لے. اچھا، ایک بندہ ایسا ہے کہ امام صاحب نے رکوع کر لیا، یعنی 2 رکعتیں اس سے چلی گئی ہیں، 2 رکعتیں اس سے چلی گئی ہیں. امام صاحب تشہد میں بیٹھ گیا یا رکوع کے بعد سجدے میں چلا گیا، یا آگے نکل گیا، 2 رکعتیں اس سے نکل گئی ہیں.
تو اب اس نے واپس اٹھ کر جب نماز پڑھنی ہے تو اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح امام صاحب نے شروع سے عید کی نماز پڑھانی ہے نا. ثنا پڑھا، اس کے بعد تکبیرات 3 کہی، پھر سورہ فاتحہ صورت میں لائی، 1 رکعت مکمل کی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ صورت میں لائی، اور پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی ہیں، چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اسی طرح اس نے ادا کرنی ہے. آسان ہو گیا ہے. بھائی سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ ہاں کسی کو کوئی بات ایسی ہو کہ جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی کوئی بات ایسی ہے کہ جو سمجھ نہ آئی ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، آپ کے روزوں کو، ہم سب کے اللہ تعالی نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جیسے اللہ تعالی رمضان میں ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالی پورے سال ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں، بہت سارے ساتھی ہمارے بیمار ہیں، اللہ تعالی سب کو کامل صحت عطا فرمائے اور سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہر طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں، اندرونی بیرونی بیماریاں ہیں، ان سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور بالخصوص بھائی اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، جتنی بھی اندرونی بیرونی سازشیں ہیں اللہ تعالی سب سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس ملک کے حق میں نہیں ہیں، اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے. اور جو لوگ اس ملک کے حق میں ہیں اور اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین کی حفاظت فرمائے. جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا بن مانگے عطا فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.